قربانی کا حکم، کیا قربانی واجب ہے یا سنت ہے؟ یہ مسئلہ بھی سمجھ لیجئے۔ بعض فقہا، امام شافعی، امام مالک، امام احمد رحمہم اللہ، یہ حضرات فرماتے ہیں کہ قربانی کرنا سنت مؤکدہ ہے، سنت ہے اور سنت مؤکدہ ہے ان حضرات کے نزدیک۔ اور بعض حضرات دیگر فقہا، جس میں امام ابو حنیفہ، امام نخعی، سفیان ثوری، امام ابن تیمیہ، یہ حضرات فرماتے ہیں قربانی واجب ہے۔ تو کچھ حضرات فرماتے ہیں سنت مؤکدہ ہے، کچھ کہتے ہیں قربانی واجب ہے۔ یہ اختلاف ہے، فقہی اختلاف ہے۔ جو سنت کہتے ہیں وہ بھی سنت مؤکدہ کہتے ہیں، اور دیگر حضرات کہتے ہیں یہ واجب ہے۔ جو حضرات کہتے ہیں واجب ہے ان کے دلائل زیادہ مضبوط ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایک مختصر سورہ کوثر میں ارشاد فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دو انعام عطا فرمائے، دو باتوں کا حکم فرمایا، دو کام آپ کیجئے، دو کام اللہ فرماتے میں کروں گا۔ آپ کو کیا کام کرنے ہیں؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، نماز اللہ کے لیے پڑھیے، اپنے رب کے لیے نماز ادا کیجئے اور قربانی کیجئے۔ نماز کا ذکر پہلے، قربانی کا ذکر بعد میں ہے۔ مفسرین فرماتے عید کی نماز پہلے، قربانی بعد میں۔ نحر کہتے ہیں اونٹ کو نحر کرنے کو، اونٹ قربان کرنے کو۔ یہ دو کام آپ کیجئے، دو کام اللہ فرماتے ہیں میں کروں گا۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا، دنیا اور آخرت کی سارے خیرے میں آپ کو عطا کروں گا۔ اور اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، آپ کا دشمن بے نام و نشان ہوگا۔ یہ مشرکین کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نرینہ اولاد باقی نہیں رہی، ان کا نام مٹ جائے گا۔ اللہ فرماتے میں آپ کا نام قیامت تک زندہ رکھوں گا، ان کا نام مٹا دوں گا۔ تو قربانی کا ذکر ہے اس میں۔ دوسری دلیل یہ ہے، حدیث میں آتا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وجد ساعتن فلم یضحی فلا یقربن مصلانا، جو گنجائش کشائش رکھتا ہو، قربانی کی طاقت رکھتا ہو، پھر بھی قربانی نہ کرے تو ہمارے عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ اتنی سخت وعید واجب کو ترک کرنے میں ہوتی ہے۔ جو عمل واجب ہو اس کے ترک کرنے پر وعید آتی ہے۔ تیسری دلیل بخاری اور مسلم کی روایت ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ کی نماز پڑھا کر نکلے، آپ نے دیکھا کچھ لوگوں نے پہلے سے قربانی کر لی ہے، عید کی نماز سے پہلے۔ آپ نے فرمایا جنہوں نے پہلے قربانی کی ہے ان کی قربانی نہیں ہوئی، فَلْيَسْبَحْ مَكَانَهَا اُخْرَى، اس کی جگہ دوسری قربانی کرے۔ معلوم ہوا قربانی واجب ہے، اگر واجب نہ ہوتی تو آپ ان کو دوبارہ قربانی کا حکم کیوں دیتے؟ تیسری دلیل اور چوتھی دلیل، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے، 10 سال آپ رہے۔ اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ 10 سنین یضحی، 10 سال آپ نے لگاتار قربانی کی ہے، 1 سال بھی نہیں چھوڑی ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر مواظبت فرمائی ہے، یہ دلیل ہے واجب ہونے کی، کبھی بھی نہیں چھوڑی۔ اسی لیے امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ، حنفی نہیں ہے وہ، حنبلی ہے، لیکن وہ بھی فرماتے ہیں قربانی واجب ہے، فرماتے ہیں وجوب کے دلائل زیادہ قوی ہیں۔ جو حضرات کہتے ہیں واجب نہیں ہے ان کی دلیل کمزور ہے۔ امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں ان کے پاس ایک ہی دلیل ہے، اور وہ دلیل کیا ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اذا دخل العشر واراد بعضكم ان يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا، جب ذو الحجہ کا مہینہ داخل ہو جائے اور تم میں سے کوئی قربانی کا ارادہ کرے تو بال اور ناخن نہ کاٹے۔ وہ فرماتے دیکھو قربانی کا ارادہ کرنا، تو قربانی کو ارادے کے ساتھ معلق کیا ہے، ارادے کو
قربانی کے ساتھ، قربانی کو ارادے کے ساتھ معلق کیا ہے. وہ فرماتے ہیں واجب ارادے کے ساتھ معلق نہیں ہوتا. جو چیز ارادے کے ساتھ معلق ہو جائے وہ واجب نہیں ہوتی ہے. میں فلاں کام کا ارادہ کروں گا، اس سے واجب نہیں ثابت ہوتا. لیکن امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں یہ بات بھی کمزور ہے دو وجہ سے. ایک اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں واجب اور فرض کو ارادے کے ساتھ معلق کیا ہے. اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم، جب تم نماز کا ارادہ کرو تو اپنا چہرہ دھو، یعنی وضو کرو. نماز فرض ہے، اس کو ارادے کے ساتھ معلق کر دیا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو داؤد میں حدیث ہے، آپ نے فرمایا من اراد الحج فلیتعجل، جو حج کا ارادہ کرے وہ جلدی کرے. حج واجب اور فرض ہے، ارادے کے ساتھ معلق ہو گیا. تو واجب بھی ارادے کے ساتھ معلق ہو جاتا ہے. اس لیے امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں ان کی دلیل کمزور ہے، اور جو کہتے ہیں واجب ہے ان کے دلائل زیادہ بھی ہیں اور قوی بھی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کبھی کبھی بعض مرتبہ قربانی نہیں کرتے تھے، اس سے معلوم ہوا قربانی واجب نہیں. ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما جو بعض مرتبہ قربانی نہیں کرتے تھے وہ اس لیے نہیں کرتے تھے کہ ان دنوں میں اور ان سالوں میں وہ صاحب نصاب نہیں ہوتے تھے، ان کے پاس اتنا مال ہی نہیں ہوتا تھا. باوجود خلیفہ ہونے کے ان کے پاس اتنا مال ہی نہیں ہوتا تھا وہ قربانی کرے. تو جس کے پاس اتنا مال نہ ہو تو نصاب تک پہنچے تو قربانی اس پر واجب ہی نہیں ہے. معلوم ہوا قربانی کرنا، جو شخص قربانی کی استطاعت رکھتا ہے، صاحب نصاب ہے، اس پر قربانی واجب ہے.